اچھا پھر ایک اور بات، قرآن صحیح پڑھنا یہ بھی فرض ہے. قرآن صحیح پڑھنا بھی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جیسے قرآن کی تلاوت کا حق ہے ویسا کرتے ہیں. امام جزری رحمۃ اللہ تعالی آپ بہت بڑے امام ہیں قرآن کے، انہوں نے لکھا والأخذ بالتجوید ختم لازم من لم یجود القرآن آثم. قرآن تجوید کے ساتھ، تجوید کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا اور صحیح کرنا. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ فرض اور لازم ہے. من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ پرلے درجے کا گناہگار ہوگا. قرآن پڑھنے کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ جو ہے نا وہ صرف پڑھانے کے لیے، اور 3 درجے تلاوت ترتیل، بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. جیسے آپ کبھی کبھی تلاوت شیخ عبد الباسط کی، ٹھیک ہے جی، یہ ترتیل ہوتی ہے. ایک لفظ ٹھہر ٹھہر، یہ مجلسوں میں یا کوئی موقع ایسا ہی تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. دوسرا درجہ تدویر. دوسرا درجہ کیا ہے؟ تدویر کا مطلب ہوتا ہے نہ بہت زیادہ آہستہ نہ بہت تیز. تیسرا درجہ حدر. یہ حدر ہر کس سے نہیں پڑھنی ہوتی. حدر کے لفظ مطلب تیز پڑھنا. جو حرمین کے امام یہ تدویر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تدویر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. اور حدر تیز بھی قرآن پڑھنے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا قرآن پڑھنا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو. مثلا ہم سا کہہ رہے تھے، سا تا زال غا سین صاد، ہر ایک لفظ اپنی جگہ سے صحیح ادا کرنا، اور اس کی جو صفات ہیں، کون سا لفظ موٹا پڑھنا ہے، کون سا لفظ باریک کرنا ہے، ہم وقف کریں گے یا رکیں گے تو کون سے لفظ کو کیسے پڑھیں گے، مد قرآن مجید میں کہاں کھینچیں گے، کون سے الفاظ ہیں جن میں نعت میں ہم آواز دے کر جائیں گے. یہ سارے تب صحیح ہوں گے. آسان طریقے میں آپ کو بتاؤں، یا تو اسکولوں میں انتظام ہو، جیسے ماشاءاللہ بڑا اچھا بل انہوں نے پاس کیا ہے کہ اسکولوں میں عربی لازمی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بازار میں جائیں گے، میں کہنا پڑے گا بقالہ نہیں، بازار میں ہم اپنی زبان ہی بولیں گے اللہ کے فضل سے. انگلش لازمی کر کے کون سا کمال کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی. عربی لازمی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم ہم نمازوں کے لیے قرآن تو صحیح پڑھ سکیں یار. جو عربی کے استاد ہوں وہ ہمیں قرآن صحیح کرا دیں، نماز کے الفاظ ٹھیک کرا دیں. یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن ہماری عربی ہماری مذہبی زبان ہے، ہم اپنی مذہبی زبان اتنی ہو کہ ہم جو ہماری بنیادی عبادت کی چیزیں ان کا متن، ان کے الفاظ ٹھیک کر لیں. دعا کریں اس کا امپلیمنٹ ہو جائے، جلدی جو ہے نافذ العمل ہو جائے، ٹھیک ہے جی. اچھا قرآن مجید کے کتنے درجات ہیں؟ ترتیب، تدویر، حدر. یا آپ اپنی مسجد کے قریبی امام وہاں سے سیکھ لیں اور قرآن کے الفاظ ٹھیک کر لیں. اچھا ویسے پتہ ہے آسان طریقہ کیا قرآن یاد کرنے کا؟ ہم خود کوشش کریں، روز ایک ایک آیت کریں، ورنہ کبھی جماعت کے ساتھ ایک سے روزہ لگا لیں، کم از کم آپ کو نماز جتنا قرآن مجید صحیح کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جماعت کے ساتھ ایک سے روزہ لگا لیں، اللہ کے فضل سے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں جتنا قرآن مجید نماز میں پڑھنا چاہیے وہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ 3 دنوں میں آپ کو کیا کر دیں گے؟ صحیح لگا دیں. 3 دنوں میں آپ کو کیا کر دیں گے؟ صحیح. ایک سے روزہ آپ لازماً لگائیں جماعت کے ساتھ. اب یقین مانیں یہ چلتے پھرتا مدرسہ ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب یقین مانیں، ہو سکتا ہے مذاق میں اس بات کو اڑا دیں، لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اب یقین مانیے پورے معاشرے کو سدھارنے کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ان کی جتنی قدر کریں وہ کام ہے. بعد میں اچھا نہیں لگتا یار نماز کے لیے تبھی جماعت ہمیں پکڑ لیا ہے، اور یار خود بیل ہیں ہمیں بھی نہیں بھائی، یہ ہمارے مقصد لوگ ہیں. اب یقین مانیں آپ جماعت کے ساتھ سے روزہ لگا لیں، انشاءاللہ کم از کم بقدر ضرورت آپ کی نماز کی قرات کیا آ جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. آپ کی نماز کے الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے نماز کی حیت اور طریقہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. نماز میں قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور صحیح قرآن پڑھنا، صحیح قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے جی.